بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سب اسم ربک الاعلی، پاکی ہے اس پروردگار کو اور اس کے اسم سے ابتدا ہے جو کائنات میں سب سے بالا و سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ سورہ الحدید کی اور سورہ اعلیٰ کی جو آیات ہیں، آغاز جو ہے وہ آغاز تسبیح سے آغاز ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ 7 سورہ ہیں جس میں تسبیح سے آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، سبحان اللہ، سبحان اسرا بعبدہ لائل المسجد الحرام، پاک ذات ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایسے ہی سب اسم ربک الاعلی کہ پاک ذات ہے کہ جس کے نام جو سب سے بلند تر ہے۔ اب تسبیح، اور جب تسبیح کی ابتدا ہوتی ہے تو جب آپ اس کی پاکیزگی اب 2 چیزوں سے ہے جی۔ کیا جو آپ یہ لفظ یہ تسبیح جو ہے، تسبیح کی 2 چیزوں سے ادائیگی ہے، ایک زبان سے ادائیگی، ایک دل سے ادائیگی ہے۔ جو زبان سے ادائیگی ہے وہ لوگ اپنا ورد اور وظیفہ بناتے ہیں۔ جو دل سے ادائیگی ہے وہ دل سے ماننے کا تسبیح کا مطلب ہے کہ دل سے اسے جب آپ مانیں گے کہ وہ ذات پاک و پاکیزہ ہے، وہ ذات ہر شرک سے مبرہ ہے، وہ ذات جس کا کوئی شریک نہیں، جو زبان سے مانا جائے گا وہ تو غرض آ گئی نا کہ اپنے غرض کے لیے آپ انسان تسبیح پڑھ رہا ہے۔ جو دل سے مانا جائے گا تو وہ پھر پڑھنے کا محتاج نہیں ہوگا، اس کا قلب جو ہے وہ چلے گا۔ اس منزل کو کیا کہیں گے؟ اس منزل کو یہ کہیں گے خدا نے اس دل کو چن لیا ہے اور وہاں ہدایت آ گئی۔ وہ جو قرآن کریم میں ہے نا کہ ہر شے کا ذکر، ہر ذرے ذرے، اور جو پرندے اڑ رہے ہیں پر پھیلا کے وہ بھی خدا کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اب ان کے ہاتھوں میں تسبیحیں تو نہیں ہوتی، کیا ہے کہ ان کے دل میں خدا کا ذکر ہے، چل رہا ہوتا ہے۔ اب اس میں کوئی وہ نہیں، خدا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سات و آسمان میری تسبیح کر رہے ہیں، زمین میری تسبیح، زمین اور آسمان کے درمیان جو چیز ہے وہ خدا کی تسبیح کر رہی ہے۔ ایک انسان کے لیے ملائکہ جو ہیں، ملائکہ میں کچھ قرآن میں ایسے صیغے استعمال ہوئے ہیں، وہ تسبیح کر رہے تھے، وہ تسبیح کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اب ایک مثال دے دیتا ہوں، جو حالت قیام میں ہے ملائکہ وہ قیام میں ہی ہے قیامت تک، جو رکوع میں وہ رکوع میں ہی ہے، جو سجدے میں وہ سجدے میں ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ تسبیح چل رہی، وہ جو تھی وہ ملائکہ تسبیح کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ قرآن نے ہر زمانے کو دیکھا۔ اب وہ کون سے تھے، وہ کہاں تھے، کس وقت تھے، کس کے ساتھ تھے؟ جیسے جنگ احد میں اللہ تعالیٰ نے مدد نصرت اتاری اپنی طرف سے، ملائکہ کی قرآن میں تعداد بھی ہے کہ اتنی تعداد میں ملائکہ کی نصرت اتاری، مدد۔ ویسے بھی سورہ ایک بڑی جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 کا آخری حصہ ہے نا، وہ خدا جانتا ہے کہ وہ اہل معرفت، اہل عشق کے لیے اور قرآن سے جن کا قرآن سے محبت ہے، قرآن سے عشق ہے، قرآن سے لگاؤ ہے، قرآن سے کائنات کی چیزوں کو جو تلاش کرتے ہیں نا، تو اپنے اپنے وہ ہے نا، کوئی کیمیا گری کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ قرآن سے بڑا کیا کیمیا ہے؟ کوئی کیمیا نہیں ہے قرآن سے بڑا۔ تو وہ اس میں جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے نا، آیت نمبر 80 میں ایک جو آیت ہے آخری نا، من لدنک سلطانا نصیرا، اس میں رسول مدد نہیں مددگار مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
مددگار مانگ رہے ہیں. اب یہ اہل معرفت کے لیے جملہ ہے، رب ادخلنی مدخل، یہ جو آج کا آخر میں جا کے ہے نا من لدن کا، اب ترجمہ کرنے والوں نے کہا کہ حاکم وقت کی مدد. اب وہ جو جہاں مسلم رہ رہے ہیں اور حکمران غیر مسلم ہیں، وہاں کس کی مدد ہوگی؟ وہ اس کی مدد نہیں، وہ اللہ سے مدد مانگیں گے. اور اللہ کی جو مدد ہے، جیسے میں تمہارا کیسے کفایت کے لیے کافی ہوں اور تمہارا کارساز بھی ہوں میں، ٹھیک ہے. اب اس کارساز کے اس میں جو مقام ہے تسبیح اور حمد کے، اس میں استغفار کا. دیکھیے استغفار وہ ایک شجر ہے خداوند کریم کی رحمت، نعمت، فضل، کرم کا وہ ایک شجر ہے استغفار، جس سے آپ کو ایک استغفار کرنے سے آپ جو چیز ہر کی خواہشات، ہر کی ضروریات، ہر کی حاجات، ہر کا دل کی جو مرادیں وہ ایک جیسی نہیں ہوا کرتی. کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کوئی کچھ. واحد استغفار ہے جس میں ایک استغفار کرنے سے ہر کو دل کی مراد ملے گی. کیسے؟ کہ آپ نے نہیں دیکھا سورہ نوح کی آیت نمبر 10، فَقُلْتُ أَسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ، کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو. ٹھیک ہے. جسے اولاد کی ضرورت ہے یمدکم بنیم، کہ بیٹوں سے مدد کرے گا. جسے رزق کی ضرورت ہے بالاموال، مال سے تمہاری رزق کرے گا. جسے کھیتی باڑی، جسے زراعت کی اپنی تمنا ہے کہ برکت نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہو رہی، اس میں کیا ہے کہ وہ جسے پانی کی کمی ہے اپنی فصلوں میں، لکم انہارا، ہم تمہارے لیے نہریں بہا دیں گے. صرف کیا کرنے سے؟ استغفار کرنے سے. استغفار ایک وہ عمل ہے جو آپ کے ہر شخص کے، جتنی خدا کی مخلوق ہے، جتنی بھی خدا کی مخلوق ہے، زمین پہ جتنی مخلوق ہے، وہ جو ہے، کیونکہ دیکھیں جو ملائکہ ہیں جو ساتوں آسمان میں تسبیح ہو رہی ہے، وہ تو تسبیح ہو رہی ہے سبوحن قدوسن کی، وہ تسبیح ہو رہی ہے اس میں خدا کی، وہ تسبیح ہو رہی ہے اس میں ذات خدا کی. اللہ نور السماوات والا، اللہ آسمان اور زمین کا کیا ہے؟ نور ہے. وہ تسبیح ہو رہی ہے. یہ جو استغفار کی تسبیح ہے یہ اہل زمین کے لیے ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جو خواہشات، فرشتوں کی تو کوئی خواہشات، نہ وہ شادی، نہ روٹی، نہ کھانا، کوئی، وہ جس مقصد کے لیے خلق ہوئے ہیں وہ مقصد اپنا وہ اس میں سر انجام دے رہے ہیں. دیکھیے ان سے روزے محشر جو ہے نا، ان کے لیے سزا جزا، یہ کوئی ان سے سوال و جواب تو انسان کو ہے جسے اشرف المخلوقات بنایا ہے. سوال و جواب تو انسان سے ہونے ہیں کہ میں نے تجھے یہ راستہ بتایا تھا، کس راستے پہ چلا؟ یہ میرا راستہ تھا جس پہ میری ہدایت تھی، یہ وہ راستہ تھا جس پہ شیطان نے کہا تھا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ کے تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اور میں نے تیری کائنات میں اتنی عبادت کی کہ کائنات میں کوئی ایسی، زمین و آسمان کا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں جس پہ میرا سجدہ نہ ہو. تو ٹھیک ہے، تو مجھے راندہ درگاہ تو کر رہا ہے، مگر مجھے اتنی قیامت تک مجھے زندگی دے دے، مجھے اتنی اجازت دے کہ میں تیرے بندوں کو. تو اللہ نے کہا کہ جا، میرے جو ہوں گے وہ نہیں بھٹکیں گے، تیرے بھٹک جائیں گے جو تیرے. اب تیرے پہ بھی اختیار اللہ نے نہیں دیا. اب یہ کہ خیر و شر اللہ کی طرف سے، نہ 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 نہ، اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہے. آپ کو خیر کا بھی پتہ، آپ کو شر کا بھی پتہ. آپ سامنے آگ جل رہی ہو تو اگر عقل ہے، عقل سلیم ہے، تو آگ کی طرف جاؤ گے؟ آج کل سیلاب آ رہے ہیں، پانی آ رہے ہیں، جدھر آ رہے ہیں، کیا آپ ادھر جانے کی کوشش کرو گے؟ نہیں. عقل سلیم دی ہے کہ عقل کہے گی ڈوب جائے گا. وہ تو اور منزل ہے عشق خدا کی، وہ عشق خدا کی اور منزل ہے جس پہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے وہاں، عقل بھی حیران کھڑی ہے. وہ عشق تھا ابراہیم کا اپنی ذات خدا سے، اور 40 دن وہ اس آگ میں رہے تھے. 40 دن رہے تھے. اتنی بڑی آگ جلائی، حالانکہ تھوڑی سی لکڑیاں جلا لیتے تو اس میں بھی جل جاتے. نہیں، وہ عشق خدا تھا، عشق خدا نے جلنا نہیں تھا. اور پھر جب بھی باطل آتا ہے نا حق کے مقابلے میں، تو وہ بڑے لاہو لشکر کے ساتھ آتا ہے.
تو نمرود کو پتہ تھا کہ 6 میل تک میں وہ جگہ دیکھی ہے کہ 6 میل تک ابھی بھی وہ سیاہ ہوئی ہوئی ہے جگہ، 6 میل تک آگ لگائی اور اس میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن رہے۔ اور کیا یہ غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جہاں مقام عشق آ جائے گا نا، وہاں پھر آپ کو کوئی کسی قسم کا وہ نہیں، کیونکہ جب آپ ذات خدا اور اس میں ذات کی تسبیح پہ آ جائیں گے نا، وہ وہاں کیا کرتے رہے 40 دن، وہ اس میں خدا کی تسبیح تھی۔ آپ سورہ ابراہیم کو اٹھا کے دیکھیے گا نا، آپ کو وہ تسبیح آ جائے گی۔ آج میں نے اس تسبیح کا ذکر میں نے دوسری سورت سے لیا ہے، میں نے اٹھایا ہے کہ دوسری سورت سے میں لے کے آؤں، ہاں جی، کہ آپ جب دیکھیں گے نا جہاں پہ تسبیح آ جائے گی، اور تسبیح کے بعد جب استغفار آ جائے گی، استغفار آپ کا وہ عمل ہے خدا جانتا ہے کہ ایک نبی کو جا کے کنویں میں پھینکا بھائیوں نے، اور جس وقت اس بھائی پہ وقت آیا، اچھا وقت آیا، ساری زندگی باپ روتے رہے، اور رو رو کے جناب یوسف کی یاد میں آنکھیں سفید ہو گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور وہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ میرا یوسف زندہ ہے۔ تو اب میں یہ سورہ یوسف سے ہی میں آپ کو دے رہا ہوں میں، اور اس سے ذرا آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ استغفار کی اہمیت کا اندازہ کیجئے گا، اللہ سے توبہ کی کہ وہ کتنا کریم ہے، کتنا وہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے کہ کہاں کہاں بخش جاتا ہے جی وہ، ٹھیک ہے جی۔ جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا، یہ سورہ یوسف کی میں آیت نمبر 96، 97، 98 ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ کوئی بات قرآن سے نہیں ہوگی کیونکہ ہمارا پروگرام قرآن سے ہے جی، قرآن سے باہر نہیں ہوگی۔ ترجمہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، میں اس لیے پڑھتا ہوں، اس لیے دیتا ہوں ترجمہ، عام فہم لوگ بھی سمجھ پائیں، فائدہ اٹھائیں جی۔ عربی پڑھنے شروع کر دی تو کسی نے اس پروگرام کو سننا جی، ٹھیک ہے۔ وہ جب قافلہ مصر سے چلا برادر یوسف کا اور حضرت یوسف بھی، تو ان کے والد کہنے لگے اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے، اپنے باپ کو نا، حضرت یعقوب علیہ السلام، ٹھیک ہے، تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، کہ اگر میں اب کہوں نا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے تو تم کہو کہ کیا کر رہے ہو، وہ تو ہم بھیڑیے نے کھا لیا ہے انہیں۔ تو برادر یوسف بولے واللہ آپ اسی قدیم غلطی میں مبتلا ہیں، ابھی بھی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کی یہ گفتگو جو ہے اللہ کہاں بخش رہا ہے، کس بات پہ بخش رہا ہے، دیکھیے گا۔ جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو کرتا یوسف حضرت یعقوب کے منہ پہ ڈالا، تو بیٹے کے اس کرتے کی خوشبو جو تھی نبی کا بیٹا، جب نبی کے باپ کے منہ پہ جب وہ کرتا ڈالا تو کیا ہوا، بینائی واپس آ گئی اور وہ بینا ہو گئے۔ تو کیا کہا، اور بیٹوں سے کہنے لگے کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں۔ یہ یعقوب نبی کہہ رہے ہیں، وہ عقل کے کچھ لوگ ایسے اندھے ہیں کہ نبی غیب کی باتیں نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ ایک تو آپ کو یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ قرآن میں سورہ یوسف میں 97 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں میں، 97، قرآن کو دیکھیے گا، میری بات نہیں، آپ قرآن کی بات کو ایک لفظ قرآن سے دوں گا آپ کو جی میں، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہا کہ وہ بینا ہو گئے، اور بیٹوں سے کہنے لگے میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ غیب جانتا ہوں، وہ باتیں جانتا ہوں۔ بیٹوں نے کہا ابا، اب بیٹے جب دیکھا نا کہ باپ ہمارا یوسف بھی مل گئے، آنکھیں بھی آ گئیں، اور یوسف کا یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ مصر کے بادشاہ ہیں، تخت پہ بیٹھے ہیں، دیکھیں کیسے بدلے۔ وہ جو چاہ میں کنویں میں پھینک آئے تھے، کہا بھیڑیا کھا گیا، وہ برادر یوسف کیسے بدلے۔ آج زمانہ دیکھ لیجئے گا، آج بھی لوگوں کی رویوں کو دیکھ لیجئے گا۔ قرآن کہاں بول رہا ہے، قرآن ہر زمانے پہ بولتا ہے، ہر جگہ پہ بولتا ہے۔ جہاں آپ دیکھیں گے قرآن کو اپنے مسائل میں، قرآن وہیں آپ کو بتائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہنے لگے، بیٹوں نے کہا کہ ابا ہمارے لیے مغفرت مانگی ہے۔ اب مغفرت کیا ہے، استغفار،
دیکھیے یہ کتنا بڑا عمل ہے. ایک نبی کو بچپن میں کنویں میں پھینکا ہے، کہاں سے کہاں کنویں سے نکلے، پھر کہاں کہاں پھرے، پھر مصر کے بازاروں میں ایک اٹھی کے مول بکے، پھر کیا جیل دیکھی، پھر کیا کیا دیکھا. جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اللہ کی طرف سے جس وقت وہ ایک مدت ختم ہوئی اور تخت مصر پہ جب حضرت یوسف بیٹھے اور ان کے والد کو جب اطلاع پہنچی، ملی، وہ کرتا لے کے جانے والا کون تھا؟ ملائکہ ہی تھا، وہ فرشتہ تھا. اور وہ کیا کہا؟ بیٹے پھر بھی کہہ رہے ہیں بابا بڑھاپے کی وجہ سے بہک رہے ہو تم. ہاں جی. جب کہا نا، جب کرتا آیا، انہوں نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یہ میں اپنے لفظوں میں اپنی زبان کی اپنی ادائیگی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ مجھے وہ خوشبو آ رہی ہے. تو اس وقت خوشبو کرتا منہ پہ ڈالا تو بنائی، جب بنائی انہوں نے دیکھی نا کہ بابا کو ہماری آنکھیں مل گئی ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس وقت پھر وہ جھکے. اس وقت پھر خود کس کا؟ تو خدا سے ڈرے، پھر اس اللہ سے ڈرے کہ جس کا نبی معبوس تھے، باپ بیٹا نبی تھے. اس خالق سے، اس اپنے باپ کے رب سے ڈرے، اس یوسف کے رب سے ڈرے. پھر کیا کہا کہ ابا ہمارے لیے بھی مغفرت مانگیے گا. کون سی مغفرت؟ استغفار جتنی کریں گے. دیکھیں نبی کے ساتھ ظلم کیا نا، باپ کے ساتھ نا جی، باپ کو جھوٹ بولتے رہے ساری زندگی جی کہ وہ. اور بیٹوں نے کہا کہ ابا ہمارے لیے مغفرت مانگیے گا ہمارے گناہوں کی. بے شک ہم خطا کار تھے، ہم خطا کار تھے. مان گے ساری بات کو؟ ہم نے کنویں میں پھینکا، ہم نے کیا 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 نہیں کیا، ہم خطا کار تھے. باپ ساری زندگی رو رو کے یوسف کی یاد میں. اچھا ایک اور مسئلہ یہاں پہ آ گیا، بڑی پیاری بات آ گئی ہے، آپ کو میں عرض کرتا چلوں. آگے دل کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. حضرت یوسف کو انہوں نے چاہ میں کنویں میں پھینکا، کہا بھیڑیا کھا گیا. حضرت یعقوب باپ کو نبی تھے، انہیں یقین تھا میرا بیٹا زندہ ہے، پھر بھی رو رو کے آنکھوں کے بنائی چلی گئی. زندہ ہے، بیٹا زندہ ہے. اور کیا ہوا؟ پھر اللہ نے وہ بیٹا ملا دیا اور بنائی بھی واپس آ گئی. اتنے گریا کیا پتہ نہیں تھا. غیب جانتے تھے کہ خود فرما رہے ہیں نا کہ میں وہ جانتا ہوں جو اللہ نے مجھے بتایا ہے. تو یہاں بھی لمحہ فکری ہے. اب یہاں پہ کیا ہوا کہ آخر میں ان کی بخشش کس وجہ سے؟ یوسف نے کہا کہ یہ شہر ہے جب مصر میں، اور یہ میرا محل ہے، یہ شہر میں جہاں مرضی پھریے، جہاں مرضی رہیے، جہاں مرضی. ان کا ہمارے علاقے میں وہ قحط پڑا، غلہ بھی دیا، پھر اونٹ گئے وہ سارے. ٹھیک ہے جی، وہ سارا مسئلہ اب کس کی وجہ سے؟ ایک استغفار کی وجہ سے. ایک استغفار. آپ بھی جب استغفار کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں گے، اپنا ذکر بنا لیں گے، اور ذکر کون سا؟ تسبیح والا نہیں ہاتھ میں لے کے، نہ دل کا ذکر بنا لیں گے کہ آپ کا دل پکارے. آپ سوئے ہوئے ہیں، دل پکار رہا ہے. آپ پھر رہے ہیں، دل پکار رہا ہے. کیونکہ اس کی مثال دے دی ہے کہ جو پرندے پر پھیلا کے اڑ رہے ہیں خلا میں، ہوا میں، وہ بھی ہماری تسبیح کر رہے ہیں. اب ان کے ہاتھوں میں تسبیح تو نہیں ہے. وہ تسبیح کس کی ہے؟ ذات خدا کی ہے. اس میں خدا کی ہے، وہ دل میں تسبیح ہے. وہ اللہ نے ان کے نو میں، ذرے ذرے میں تسبیح ڈال دی گئی ہے. تو آگے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا. نبی نے کہا اپنے بیٹوں کے لیے جو خطا کار تھے، جنہوں نے اپنی خطا کو تسلیم کیا. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش، استغفار کروں گا، میں بخشش مانگوں گا، استغفار کروں گا تمہارے لیے. کیا ہے مانگوں گا؟ وہ بخشنے والا اور مہربان ہے. جب آپ استغفار کریں گے، جب آپ بخشش مانگیں گے اس ذات بے نیاز سے، وہ یقیناً آپ کو اس کے صلے میں کیا بخشے گا. اب لفظ جو بخشش ہے نا، بخشش مغفرت بھی ہے، بخشش صلہ ہے، بخشش رحمت ہے، بخشش حاجتوں کی ہے. بخش دینا نا، اولاد بخش دینا، رزق بخش دینا، بخت بخش دینا، صحت بخش دینا، یہ بخشش ہے نہیں کہ کیا میں اللہ سے بخشش مانگوں گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ بخشنے والا اور مہربان ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہی چیز جا کے اب یہاں پہ کیا آ گیا؟ اب جو 98 سورہ ہے، 98 سورہ کے اندر کچھ چیزیں جو وہ میں کل آپ کو عرض کروں گا کہ استغفار کے بعد پھر ماں باپ کا ادب، ماں باپ کی نافرمانی کہ اس میں کہ پھر آگے اسی زمرے میں پھر خطاب رسول ہو گیا جناب سرکار دو عالم سے. اس واقعے کے گزرنے کے بعد
جب یہ ہو گیا تو اس واقعے کے بعد کیا اے میرے حبیب، اے میرے رسول، کیا کہ ان سے کہو کہ استغفار کیا کرے، وقل استغفر، کہہ دو ان سے کہ استغفار کرے. کیا کروں گا میں؟ اگر ماں باپ کی نافرمانی نہ ہوئی تو میں نے بخش دوں گا. اب ماں باپ کی نافرمانی کے آگے، اس میں آگے قرآن میں یہ کہا قانون اللہ تعالیٰ نے کوئی معین کر دیے، یتیم کا مال نہ کھانا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا کوئی کسی قسم کی، ٹھیک ہے، وعدہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، سود جو تم نے دے لیا ہے لے لیا اسے معاف کر دو. یہ آگے پوری ایک وہ چلی آ رہی ہے، ایک تفصیل چلی آ رہی ہے. کتنا آسان طریقہ ہے خدا تک پہنچنے کا. ٹھیک ہے. پھر سورہ ہود میں چلتے ہیں. سورہ ہود کی آیت نمبر ہے 11، یہ پارہ 12 میں ہے. آیت نمبر 90 ہے، سورہ 11 ہے، اور یہ پارہ 12 میں ہے. تو آیت نمبر 90، اپنے رب سے بخشش مانگو، استغفار کرو. یہ میں نے پہلے وظیفہ بتا دیا تھا، ان کے لیے بتا دیا تھا، کیونکہ اس میں ایک لفظ ہے یا ودودو، یہ ان کے لیے لفظ ہے جو محبت کے متلاشی ہیں، جو پیار محبت کی راہ پہ چلنے والے. اب پتہ نہیں کون کون ہے، کس کس انداز میں چل رہا ہے. کوئی ماں باپ سے محبت کر رہا ہے، کوئی ماں باپ اپنی اولاد سے، وہ تو فطرت ہے. کوئی ایک دوسرے کو چاہنے والے ہیں، کوئی اپنے اس میں ان کے نیک خواہشات، نیک جذبات ہیں. جہاں یہ نیک جذبات ہے تو میں نے اس میں ایک یہ کہا تھا کہ آپ کی اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے یا کوئی ایسے مسئلے ہیں تو وہ بھی اس سے مل جائے گا انہیں، کیونکہ لفظ ودود جو ہے محبت فرمانے والا، محبت کرنے والا، اس اسم سے خدا کی ذات جو ہے وہ محبت کے صفات میں انسان کو لے آئے گی. اگر دیکھا نا، ایک مسئلہ ہے لڑکا لڑکی شادی تو نہیں مان رہے ماں باپ، تو جب یہ ورد کریں گے تو ماں باپ محبت کے جذبات میں آ کے اس چیز میں راضی ہو جائیں گے. تو یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 90 ہے. یہ سورہ نمبر جو 11 ہے، پارہ 12 میں 90 آیت ہے جی. دیکھیے گا اس میں کیا حکم ہے. اسے اپنا وظیفہ بنائیے گا، اسے اپنے دل کی آواز بنائیے گا، دل کی صدا بنائیے گا. یقین جانیے گا ایک استغفار اس کی رحمت بھی دے دے گی کہ وہ رحم والا ہے، اور کیا ہے، محبت والا ہے. وہ رحم بھی کرے گا اور رحم کے سلے میں محبت بھی کرے گا. جب وہ محبت کرے گا تو تم سے سب محبت کریں گے. وہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا، رب راضی تے جگ راضی. اور میری دعائیں آپ کے ساتھ، اور خدا بندہ کریم رحم فرمائے. جہاں جہاں سے یہ سیلاب گزر رہا ہے، خدا بندہ کریم ان پہ رحمت فرمائے، اور اس مصیبت سے اور حکومت کی کوششیں جو کاوشیں ہیں خدا وہ رنگ لائے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس حکومت کے اس میں جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے، خدا انہیں اس کا اجر دے، اور انہیں اور فلاح اور ترقی اور عوام کے واسطے جو ہو رہا ہے، جو ہونا ہے. اب تو سیلاب کے اس میں آ گئے ہیں نا، تو اللہ کرے گا یہ نکل جائے گا. یہ بھی ایک دشمن کی وہ جسے کہہ لیں کہ زمین کے راستے سے تو پانی بھیج دیا ہے، تو اللہ کی تو رحمت ہی ہوگی. زحمت تو کہیں بنی تو خدا معاف کر دے گا جی. والسلام. دعا کو